إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صحیح بخاری میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا اما صاحبکم فقد غامر، تمہارے یہ جو ساتھی ہیں ان کا کسی کے ساتھ اختلاف ہوا ہے، بحث تکرار ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجلس میں تشریف لائے
سلام کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانے لگے کہ میرے اور عمر کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ قصوروار میں ہوں تو میں نے عمر سے کہا آپ مجھ سے درگزر کریں۔ میں نے ان سے معافی مانگی، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، ابو بکر اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، اللہ آپ کو بخش دے۔ 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو دعا دی۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوتا ہے، ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے، معلوم ہوا کہ ابو بکر گھر پہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں پہنچے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو دیکھتے ہی بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے آثار اور چہرے کی کیفیت رنگت تبدیل ہونے لگی، اتنے ناراض ہوئے۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلطی عمر کی نہیں تھی بلکہ میرا قصور تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے انتہائی شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ بار بار فرما رہے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا تم میرے لیے میرے صاحب کو اور میرے اس خاص ساتھی ابو بکر کو چھوڑ دو گے؟ اور اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا ابو بکر وہ ہیں جب میں نے یہ کہا تھا اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں تو تم نے کہا تھا کذبتا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ غلط کہتے ہیں۔ اکیلے ابو بکر تھے قال صدقتا، جنہوں نے کہا تھا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ اپنے رسول ہونے کے دعوے میں بالکل سچے ہیں۔ جب سب نے جھٹلایا ابو بکر صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا کہا اور آپ کی تصدیق کی، اور فرمایا وواسانی بنفسہ ومالی، ابو بکر وہ ہیں، یہ میرے صاحب، یہ میرے ساتھی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کے ساتھ بھی اور اپنے مال کے ساتھ بھی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر موڑ کے اوپر میری مدد کی، میرا تعاون کیا۔ کیا میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے میری وجہ سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے دہرائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما اوذی بعد، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کبھی کسی موقع کے اوپر اذیت نہیں پہنچائی گئی، تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم میرے لیے میرے صاحب، میرے ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ ابو بکر کو صاحب کہا اور کہا کہ اس کو مخاطب کر کے اپنے صحابہ کو، وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ ابو بکر کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طور پر لفظ صاحب استعمال کرنا
اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص ساتھی اور آپ کے صحابی ہیں۔ اور اس حدیث سے پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دے رہے اس بات کی کہ جب میں نے اعلان نبوت کیا اور جب میں نے لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی اور میں نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں میں اللہ کا پیغمبر اللہ کا رسول ہوں، سب نے میری تکذیب کی تھی، اکیلے ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی اور مجھے سچا کہا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مومن ہے اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ بعض روایات کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے، ترمذی کی روایت، دیگر روایات کے اندر سب سے پہلا بندہ کہ جس نے ایمان قبول کرنے کے اندر، اسلام قبول کرنے کے اندر سبقت کی ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پہلا مومن، پہلا مسلمان، رسول اللہ کا پہلا امتی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ دیگر روایات بھی ہیں، کچھ ان روایات کی بنا پر اہل علم پھر یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ خواتین میں سب سے پہلی خاتون ایمان لانے والی ام المومنین سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ عنہ۔ بچوں میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایمان لانے والے، سب سے پہلے بچوں میں سے ایمان لائے، اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا، اسلام لائے۔ مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ شان ہے، وہ خاص شان ہے، وہ خاص فضیلت ہے، وہ ان کا خاص مقام اور مرتبہ ہے کہ جس فضیلت کے اندر ان کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس بندے کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار اور وفادار کو، اپنے پیغمبر کے اس جانثار کو کچھ ایسی خاص فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ خاص فضیلتیں کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ صحابی ہونے میں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، صحابی ہونے کی فضیلت میں شریک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاص فضائل جو صرف انہی کے نصیب میں آئے ہیں، کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہی آپ نے سنی، اول المسلمین، سب سے پہلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، سب سے پہلا مومن، سب سے پہلا مسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جب اسلام قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے میں شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ ان کی دعوت کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ کرام دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور خاص طور پر وہ صحابہ کہ جن کو عشرہ مبشرہ بالجنہ کہا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی وقت کے اندر جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی، عشرہ مبشرہ، ان میں سے 5 یا 6 صحابہ وہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کے دعوت دینے کے اوپر صحابی بنے ہیں، اسلام قبول کیا ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، اور اسی طرح سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اور ایک قول کے مطابق حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، یہ 6 کے 6 صحابہ عشرہ مبشرہ کے اندر داخل ہیں۔ اب کوئی کہے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کیا آپ اس بات کا مطلب سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دعوت دینے پر یہ 5 یا 6 عشرہ مبشرہ صحابہ مسلمان بنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار بنے، آپ کے صحابہ کی فہرست میں آئے؟ آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ان 5 یا 6 صحابہ نے زندگی بھر جو بھی نیکیاں کی وہ نیکیوں کا اجر ابو بکر کو بھی ملتا رہا رضی اللہ عنہ۔ یہ مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کے اوپر یہ 5 یا 6 عشرہ مبشرہ صحابہ مسلمان ہوئے اور شرف صحابیت یہ اعزاز انہوں نے حاصل کیا۔ اور بھی کئی صحابہ کے نام مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھے۔ ایک اور خصوصیت، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سے وہ واحد صحابی ہیں، خود بھی صحابی، والدین بھی صحابی ہیں۔ ابو قحافہ ان کے والد کی کنیت، نام ہے عثمان، صحابی۔ ان کی والدہ، ان کی کنیت ام الخیر سلمہ ان کا نام، صحابیہ۔ ماں باپ ابو بکر کے ماں باپ دونوں صحابی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد ساری کی ساری صحابی۔ اللہ نے 3 بیٹے دیے مختلف بیویوں سے، اور 3 ہی بیٹیاں عطا فرمائیں۔ عبداللہ سب سے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ، صحابی۔ دوسرے بیٹے کا نام عبد الرحمن، وہ بھی صحابی، اور تیسرے بیٹے کا نام ہے محمد، وہ بھی صحابی۔ تینوں بیٹے صحابی، اور 3 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ سب سے بڑی بیٹی اسماء ذات النطاقین جن کو کہا جاتا ہے، یہ صحابیہ، اور دوسری بیٹی ہے عائشہ، وہ صرف صحابیہ نہیں، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی زوجہ ہے، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ عنہ۔ اور تیسری بیٹی ام حبیبہ بنت ابی بکر، وہ بھی صحابیہ ہیں۔ اور سلسلہ یہیں پر نہیں رکا، والدین بھی صحابی، ابو بکر بھی صحابی، بیٹے بیٹیاں بھی صحابی، اور حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں کہ جن کی 4تھی پیڑھی اور 4تھی نسل وہ بھی صحابی ہیں۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن کے بیٹے کا نام ہے محمد، آپ کا پوتا محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ بھی صحابی ہیں۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کا نکاح ہوا کس کے ساتھ؟ حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ۔ اللہ نے بیٹا دیا، بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر بن عوام۔ زبیر کا بیٹا، سیدہ اسماء کا بیٹا، ابو بکر کا نواسا، حضرت ابو بکر کا نواسا عبداللہ بن زبیر، یہ بھی صحابی ہے رضی اللہ عنہ۔ 4 نسلیں بالترتیب، 4 نسلیں صحابی۔ مسلمان کی بات نہیں کر رہا، صحابی ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ وہ خاص فضیلت ہے جو صحابہ میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے یار، سچے وفادار صرف ابو بکر کو عطا فرمائی ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی خصوصیات کی بات کریں اور ان کے خاص فضائل کی بات کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ خاص القاب عطا فرمائے تھے۔ وہ لقب کسی اور صحابی کے لیے نہ استعمال ہوتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ القاب کسی اور صحابی کے لیے استعمال فرمائے۔ آپ کا ایک لقب کتب حدیث کے اندر، ترمذی، ابن حبان وغیرہ کی روایات کے اندر عتیق ذکر ہوا ہے۔ عتیق
नबी अलैहिस्सलाम ने देखकर फरमाया, अंत अतीकुल्लाह मिनन नार, अबू बकर, अल्लाह ने आपको जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। ये नबी अलैहिस्सलाम ने खुद उनको लक़ब भी दिया और ये बताया भी सही कि लक़ब है क्यों। अतीकुल्लाह मिनन नार, नबी अलैहिस्सलाम ने ये एजाज, ये टाइटल, ये मेडल खुद अपने यार अबू बकर को दिया है रजी अल्लाह अन्हु। और दूसरा लक़ब है सिद्दीक। जब भी अबू बकर का नाम आता है तो हम कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को ये लक़ब क्यों मिला? सबसे पहली वजह तो ये है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत पेश की, हदीस हम शुरू में सुन चुके हैं, अबू बकर सिद्दीक ने तस्दीक करने के अंदर सबकत की, पहल की, इसलिए सिद्दीक कहलाए। लेकिन इसकी एक दूसरी बड़ी वजह, जब वाक़या मिराज पेश आता है, मुस्तदरक हाकिम वगैरह के अंदर तफसीली हदीस मौजूद है, वाक़या मिराज पेश आया, मुशरिकीन आए अबू बकर सिद्दीक के पास, अबू बकर तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे साहिब ये कह रहे कि मैं रातों रात यहां से बैतुल मुकद्दस गया, आसमानों की सैर की, मुझे मेराज करवाया गया, क्या इस बात की तस्दीक करते हो, इसको सच मानते हो? अबू बकर ने कहा, अगर मेरे नबी ने कहा है तो सच ही कहा है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है रज़ी अल्लाहु अन्हा, फमिन ज़ालिका सुम्मिया सिद्दीका, उसी दिन से अबू बकर को सिद्दीक कहा जाने लगा। अब कोई कहे ये तो उनकी बेटी कह रही है सिद्दीक। सही बुखारी, नबी अलैहिस्सलाम ओहद पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, ओहद पहाड़ हरकत में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने ओहद पहाड़ को खिताब करके कहा, उस्बुत ओहद फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदानी। ओहद रुक जा, हरकत करना बंद कर, तू जानता नहीं तेरे ऊपर एक नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है और दो वहां पर शहीद मौजूद हैं। कौन थे वहां पर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे। वहां पर सिद्दीक कौन थे? अबू बकर थे। वहां पर दो शहीद जिनको अल्लाह के नबी ने कहा वो हजरत उमर और हजरत उस्मान थे रज़ी अल्लाह अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद अबू बकर को सिद्दीक कहा है और कई अहादीस के अंदर ये दलाइल मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम हजरत आयशा सिद्दीका को जब मोहब्बत के साथ खिताब फरमाया करते थे, आप उनको कहते थे बिन्तु सिद्दीक, सिद्दीक की बेटी। अल्लाह के नबी ने उनको सिद्दीक कहा है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने उनको सिद्दीक कहा तो सहाबा ने भी उनको सिद्दीक माना है, सहाबा ने भी उनको सिद्दीक माना है। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह की किताब अल-मुअजमुल कबीर, एक और इमाम मुहद्दिस इब्न अबी आसिम उनका नाम है, उनकी एक किताब अल-आहाद वल मसानी, दोनों के अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कौल फरमान मौजूद है। वो कसम उठाकर फरमाया करते थे, कहते थे अल्लाह की कसम, लल्लाहु अंज़ला इस्मा अबी बकरिन मिनस समाई अस-सिद्दीक, अली को अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने अबू बकर का नाम आसमान से सिद्दीक नाज़िल किया है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनको सिद्दीक मानते थे। और तिरमिज़ी वगैरह अबू दाऊद के अंदर ये हदीस मौजूद है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु खुद फरमाते हैं कि जब मुझे कोई सहाबी, अल्लाह के नबी के सहाबी हदीस बयान करते, मैं मजीद इत्मीनान के लिए उनसे कसम उठवाता था, लेकिन जब अबू बकर मुझे हदीस बयान करते थे कसम उठवाने की नौबत नहीं आती थी। कहते वो हद्दसनी अबू बकरिन व सदक अबू बकरिन, मुझे अबू बकर ने फला हदीस बयान की, अबू बकर ने सच कहा, क्योंकि अली ने अबू बकर को सिद्दीक माना है रज़ी अल्लाह अन्हु। और ये कैसे हो सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम जिसको अपनी मुबारक जबान से सिद्दीक कहे उसको सहाबा सिद्दीक न माने, सैयदना अली उसको सिद्दीक न कहे और उनकी सदाकत
کا اعلان نہ کریں اور ان کی صداقت کے نعرے نہ لگائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک شخص آتا ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ، اس کے اندر یہ قصہ واقعہ مذکور ہے۔ ایک شخص آتا ہے کس کے پاس؟ امام جعفر الصادق کے پاس رحمت اللہ علیہ۔ مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتایا انہوں نے، کہا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ دلیل کیا دی؟ کہا یہ عمل کرنا اس لیے جائز ہے کیونکہ ابو بکر صدیق نے کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ سوال کرنے والا بڑا حیران ہوا، اس نے کہا امام جعفر آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں امام جعفر صادق اپنی جگہ سے ایسے کود کر کھڑے ہوئے، قبلہ رخ ہو گئے، جلال کے اندر آ گئے اور کہا ہاں صدیق کہتا ہوں، صدیق کہتا ہوں، صدیق کہتا ہوں۔ اور جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے، اللہ دنیا میں آخرت میں اس کی کسی بات کی تصدیق نہ کرے۔ یہ اہل بیت کے ایک امام، ان کا یہ قول ہے اور انہوں نے یہ بات بڑے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہی ہے۔ کہا ابو بکر صدیق ہے، اور صرف صدیق نہیں کہا بلکہ مسئلہ بتایا اور کہا یہ عمل کرنا جائز ہے۔ جائز ہونے کی دلیل یہ ہے ابو بکر صدیق نے یہ کام کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاص فضائل، خصوصیات کی بات کریں، واقعہ ہجرت، حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل، خاص فضائل کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور یہ ہجرت کا جو واقعہ ہے اور اس موقع کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کو جو خصوصی فضائل حاصل ہوئے ہیں، یہ کسی مورخ نے، محدث نے، فقیہ، مجتہد، امام، خطیب مولوی نے بیان کیے، یہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس وقت کو یاد کرو جب کافروں نے میرے نبی کو نکال دیا۔ حالت اور کیفیت کیا ہے؟ ثانی اثنین، نبی دو میں سے دوسرے۔ اللہ نے یہاں پر نبی علیہ السلام کو ثانی اثنین کہا ہے۔ ایک کون ہے؟ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے کون ہے؟ ابو بکر ہیں۔ ابو بکر کی فضیلتیں دیکھو، ابو بکر کا مقام دیکھو۔ اللہ کا قرآن، رب تبارک و تعالی خود ان کو ثانی اثنین کہہ رہا ہے، اور فرمایا اذ ہما فی الغار۔ اللہ کا قرآن شہادت پیش کر رہا ہے ہجرت کے موقع پر غار ثور کے اندر، غار سے مراد غار ثور، اذ ہما فرمایا جب وہ دونوں تھے، فی الغار، غار میں دو تھے، تیسرا نہیں تھا۔ ایک میرا نبی ہے اور دوسرا ابو بکر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اس وقت کو یاد کرو جب میرا نبی اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا۔ ابو بکر کی شان سنو، ابو بکر کی شان اللہ کا قرآن اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوئی شک نہیں، جس صحابی کے بارے میں ثابت ہو جائے وہ اللہ کے نبی کا صحابی، اس کو صحابیت کا اعزاز مل گیا، لیکن اس کے صحابی ہونے کی گواہی یا تو احادیث سے ملتی ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا یہ میرا صحابی ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یا پھر صحابہ نے بتایا اور گواہی دی یہ ہمارا ساتھی رسول اللہ کا صحابی ہے، تابعین نے گواہی دی، یا پھر علماء نے جنہوں نے صحابہ کی سیرت کو جمع کیا انہوں نے گواہی دی کہ فلاں بندہ رسول اللہ کا صحابی ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ ابو بکر کی شان کے کیا کہنے، ابو بکر کے صحابی ہونے کے اوپر اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اور اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے کہ یہاں صاحب سے مراد ابو بکر ہے۔ اور پتہ ہے صاحب کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ صاحب کہتے ہیں اس ساتھی کو، گرمی ہو سردی ہو،
دن ہو رات ہو، حضر ہو سفر ہو، خوشی ہو غم ہو، مشکل ہو آسانی ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، جو بندہ اپنے یار کی یاری میں چھوڑے اس کو صاحب کہا جاتا ہے۔ ذرا معنی کے اوپر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کیسے استعمال کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے صاحب، خاص ساتھی، خاص دوست، جانثار، جو اپنا سب کچھ وار دے اپنے یار کے اوپر، اپنے ساتھی کے اوپر، جو ایسا وفادار ہو اس کو کہا جاتا ہے صاحب۔ اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، یاد کرو اس وقت کو جب میرا پیغمبر اپنے صاحب یعنی ابو بکر سے کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ فرمایا ہمارا نبی ابو بکر کو تسلیاں دے رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے سروں پر آئے ہوئے، یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھے ہم نیچے نظر آ جائیں گے، آپ تسلیاں دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ یہاں قرآن میں اللہ نے فرمایا میرے نبی نے اپنی ساتھی سے کہا لا تحزن، اے میرے صاحب، میرے دوست، میرے جانثار، وفادار، میرے جگری یار، لا تحزن، گھبرا نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ابو بکر کے وہ فضائل ہیں جو کسی اور صحابی کے لیے بیان نہیں ہوئے، یہ کسی اور صحابی کے لیے نہیں بیان ہوئے۔ اللہ کا قرآن ان کو صاحب، صحابی بھی ثابت کر رہا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنی معیت جو ہے، اپنا ساتھ ابو بکر کے لیے، ابو بکر کے لیے کسی خاص فرد کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں فلاں کے ساتھ ہوں، ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ ابو بکر کی شان تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، ہجرت ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اندر تشریف لائے ہیں، یہاں پر جو مارکے ہوتے ہیں، غزوات ہوتے ہیں، بدر سے لے کر تبوک تک، بڑے بڑے غزوات ہوں، چھوٹی مہمیں، سریے وغیرہ ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام، مسلمانوں اور رسول کریم علیہ السلام کے دفاع کی خاطر صف اول کے اندر سب سے پہلے نمبر کے اوپر نظر آتے ہیں۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت جو کس نے بیان فرمائی؟ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی۔ مسند البزار وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار منبر کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ من اشجع الناس، لوگوں میں سے سب سے بڑا دلیر اور بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین ہم آپ کو سب سے بڑا دلیر اور بہادر سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑے دلیر اور بہادر تھے، اس لیے تو ان کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ حیدر کرار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر، اور کرار کا معنی ہوتا ہے بار بار پلٹ کر حملے کرنے والا۔ سیدنا علی شجاع تھے، بہادر تھے، ان کی شجاعت اور بہادری کو سلام۔ حضرت علی کو جب کہا گیا رضی اللہ عنہ ہم تو آپ کو سب سے شجاع اور بہادر سمجھتے ہیں، فرمایا میرا معاملہ تو یہ ہے میرے مقابلے میں جو آیا میں نے اس سے اپنا بدلہ پورا کیا ہے، لیکن مجھے بتاؤ من اشجع الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا پھر ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت علی نے بتایا پھر میں بتاتا ہوں تمہیں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ شجاع، جری، دلیر اور بہادر کون ہے؟ حضرت علی نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا، کہا وہ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، اور اس کی وجہ بھی بتائی۔ کہا جب بدر کا دن تھا
ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک اونچی جگہ کے اوپر ٹیلے کے اوپر ایک چھپر سے بنایا تاکہ اللہ کے پیغمبر وہاں سے کھڑے ہو کر میدان کا نظارہ کرے اور جنگی جو ہدایات ہیں وہ ہمیں دیتے رہے۔ جب ہم وہ جگہ بنا کر تیار کر کے فارغ ہو گئے، مسئلہ یہ پیدا ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے یہاں پر کون آپ کا چوکی دار بن کر، آپ کا پہرے دار بن کر کھڑا ہوگا؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب یہ بات آئی ابو بکر آگے بڑھے تھے، باقی کسی کے اندر ہمت نہیں ہو آگے بڑھے۔ اور فرماتے ہیں وہاں ابو بکر نے اکیلے کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر پہرا دیا اور چوکی داری کا ایسا حق ادا کیا، جو بھی مشرک پہنچنے کا کوشش کرتا ابو بکر اس کو مار کر وہاں سے بھگا دیا کرتے تھے۔ اس لیے لوگوں علی کی بات یاد کر لو، سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی وہ خصوصی فضیلت ہے جو کس کے حصے میں آئی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام ہے، دنیا سے آپ جانے والے ہیں، آپ کی آخری بیماری، آپ بیمار ہو گئے، نمازیں آپ پڑھاتے رہے، پہلے بیماری بڑھ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بخاری مسلم وغیرہ میں بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیماری کی صورت میں اپنے مصلی کے اوپر جس کو کھڑا کرنے کا حکم دیا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے رہے۔ اگر ابو بکر سے زیادہ فضیلت والا کوئی ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصلی کے اوپر اس بندے کو کھڑا کرتے۔ بلکہ ابو داود کی روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار نماز پڑھا دی، اللہ کے نبی نے یہ حکم دے دیا، حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے، حضرت عمر مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھا دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں عمر کی آواز نہیں سن رہا؟ کہا اللہ کے نبی نماز عمر نے پڑھائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، فرمایا تمہیں کہا نہیں تھا ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائے؟ مصلی امامت کے اوپر ابو بکر کے سوا کوئی اور کھڑا ہو، اس بات کا اللہ بھی انکار کرتا ہے، مسلمان بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں ابو داود کے اندر، مسند احمد کے اندر۔ آپ نے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کھڑے ہونے کو بھی پسند نہیں فرمایا مصلی کے اوپر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے آخری نماز اپنے صحابہ کو پڑھائی تھی، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر بیٹھے ہوئے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیماری کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ مقتدی بن کر پیچھے صفوں کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی اقتداء کر رہے ہیں، اللہ کے نبی مصلی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر رسول اللہ کے پہلو میں آپ کے مصلی کے برابر کھڑے ہو کر رسول اللہ کی اقتداء کر رہے ہیں۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر روایت ہے حضرت ابو سعید الخدری کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری سے چند روز پہلے مسجد نبی میں تشریف لائے، کیفیت یہ ہے آپ نے اپنے سر کو باندھا ہوا ہے، سر میں درد ہے، بیمار ہے، اور بعض اہل علم لکھتے ہیں یہ آپ کی وفات سے 4 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ سوموار کو دنیا سے تشریف لے گئے، یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر تشریف لائے، ممبر کے اوپر بیٹھے، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو میرے پاس چلا آئے۔ فرمایا اس اللہ کے بندے نے آخرت کو ترجیح دیا، اختیار کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی
کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے باپ آپ پر قربان، ہماری ماں آپ پر قربان، اور بعض روایتوں میں آتا ہے ہماری جانیں آپ پر قربان، ہمارے مال آپ پر قربان۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی ایسے بندے کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو بعد میں پتا چلا وہ بندہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نتیجہ یہ نکالا حضرت ابو سعید خدری نے، کہتے فکان ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہم میں سے سب سے بڑے عالم تھے رضی اللہ عنہ۔ اس خطبے میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ان من امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ، لوگوں سنو، اللہ کے رسول کے اوپر تمام لوگوں سے بڑھ کر مال کے لحاظ سے، ساتھ کے لحاظ سے، صحبت کے لحاظ سے جس بندے کا محمد الرسول اللہ پر سب سے بڑھ کر احسان ہے وہ میری امت میں سے، میرے صحابہ میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ دوسری بات آپ نے وہاں پر اس اپنے آخری خطبے کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا أَحَدًا خَلِيلًا، اگر اللہ کے سوا میں نے لوگوں میں سے، مخلوق میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میرا خلیل، میرا جگری دوست میں ابو بکر کو بناتا رضی اللہ عنہ۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی لا تبقین خوخۃ، کوئی بھی کھڑکی، کوئی بھی دروازہ جو مسجد نبوی کے اندر کھل رہا ہو، فرمایا اس کو بند کر دیا جائے، الا باب ابی بکر، سوا ابو بکر کے دروازے کے، اس کو بند نہیں کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس آخری خطبے کے اندر یہ تین ایسے فضائل اور خصوصیات بیان فرمائی ابو بکر کی جو کسی اور صحابی کے لیے بیان نہیں فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، مسئلہ درپیش ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی قیادت کون کرے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحابہ نے بالاتفاق ان کو مسند خلافت کے اوپر بٹھایا۔ ابو بکر کے حصے کے اندر، ان کے نصیب کے اندر یہ فضیلت آئی، یہ اعزاز آیا۔ صحابہ میں سے آپ ہی واحد صحابی ہیں جن کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جانشین، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ اگر کوئی ہے صحابہ میں سے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کو سیدنا علی نے خلیفۃ رسول اللہ مانا ہے، سیدہ فاطمہ نے ان کو خلیفۃ رسول اللہ مانا ہے، حسن و حسین نے، حضرت عباس ان کی اولاد نے، حضرت جعفر کی اولاد نے، کل اہل بیت جو اس وقت موجود تھے ان سب نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفۃ رسول اللہ کا اعزاز، خطاب، لقب دیا ہے اور اس کو تسلیم کیا ہے، اور یہ خصوصیت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ اور اگر بات کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آخرت کے دن مقام کی، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، صرف آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آخرت میں ان کا کیا مقام ہوگا، اللہ نے ان کو کیا درجہ دینا ہے آخرت کے اندر؟ آئیے اس حدیث کو سنیے، بخاری مسلم وغیرہ کے اندر یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرما رہے، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جس بندے نے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا، جوڑا، ایک چیز خرچ نہیں کی، جوڑا خرچ کیا، گھوڑا ہے اس نے دو گھوڑے خرچ کیے، غلام ہے اس نے 2 غلام آزاد کیے، کپڑوں کا سوٹ ہے مثال کے طور پر اس نے ایک سوٹ نہیں دیا کسی کو، 2 اس نے خرچ کیے، اللہ کی راہ میں صدقہ کیے، دیگر چیزیں مثال کے طور پر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دعیا من ابواب الجنت الثمانیہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا یہ خوش نصیب بندہ، اس کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تھوڑی وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا جو نمازی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا،
جو روزے دار ہوگا اس کو باب الریان سے، جو صدقہ کرنے والا باب الصدقہ زکات سے، جو مجاہد ہوگا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق یہ ساری باتیں سن رہے کہتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بندے کو اگر جنت کے ایک دروازے سے بلا لیا جائے یہ اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا، ایک دروازے سے بلا لیا گیا۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، ابو بکر مجھے امید ہے، یہاں لفظ امید اس ترجمے سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ اللہ اگر قرآن کے اندر کہے امید ہے، رسول اللہ اپنی صحیح حدیث کے اندر فرمائے امید ہے، علماء کہتے ہیں لفظ امید کا مراد یقین ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے یقین ہے آپ انہی میں سے ہوں گے۔ ابو بکر تو وہ ہے 8 دروازوں سے جنت کے اندر فرشتے بلا رہے ہیں، باب الصلاۃ سے بلا رہے ہیں، ابو بکر باب الصلاۃ سے داخل ہو جاؤ، کیونکہ ابو بکر نمازی بھی بڑے پکے تھے۔ باب الجہاد سے فرشتے بلا رہے ہیں کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجاہد اول بھی اور مجاہدین کے امام بھی۔ اور جب زکوٰۃ اور صدقے کے دروازے کی باری آئے گی ابو بکر مال خرچ کرنے میں بھی پہلا نمبر، وہاں سے بلایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے روزے کی جب باری آئے گی باب الریان سے بلانے کی، ابو بکر نے کبھی روزے چھوڑے ہوں یہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیا اللہ نے مقام دیا ہے، کیا وہ سما ہوگا کہ جنت کے 8 دروازوں سے ابو بکر کے بارے میں صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ابو بکر فلاں دروازے سے آ جاؤ، فلاں دروازے سے آ جاؤ۔ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دینے ہیں، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے ان اسلاف کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے اپنے دین کے لیے کچھ خدمت کرنے کے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اس وقت موسم کی جو کیفیت ہے یقیناً وہ ہمارے سامنے ہے۔ سردی کی اس شدت کے اندر ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عبرت کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ یہ موسم کی کیفیت کے اوپر تبصرے اور اس سے بڑھ کر سردی کی شدت کے اوپر میمز بنانا، مذاق بنانا، یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ اس سردی کی شدت کے اندر سب سے بڑی عبرت تو یہ ہے کہ ہم ذرا اپنی کمزوری کو دیکھ لیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ ہم تو بہت بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، بڑا کچھ ہم سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی طاقت۔ یہ اسباب، یہ ہمارے جو وسائل ہیں، ان کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے ان کی؟ یہ دنیا کی تھوڑی سی ٹھنڈ اور تھوڑی سی جو سردی کے اندر شدت آ گئی، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، قیامت کے دن اللہ کی پکڑ، آخرت کی سختی، جہنم کی پکڑ، اس کا عذاب، یہ کیسے برداشت ہوگا؟ اس سردی سے بچنے کے لیے کتنے ہم نے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں، کتنے جو ہے نا اس کے لیے ہم ہیلے کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔
دوسری بات یہ ہے کہ سردی کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پر اس موسم کی شدت کی حالت میں اپنی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. بہت ساری نعمتیں، گرم کپڑے ہیں، گرم غذائیں ہیں، اور اسی طرح سے سردی سے بچنے کے لیے آگ ہے، اور اسی طرح سے دیگر چیزیں ہیں. تو اللہ کی ان نعمتوں کے اوپر جہاں پر ہم نے تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، وہیں پر اس بات کا بھی خیال رہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں اگر ہمیں دی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم ان نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ کی بغاوت کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، اور اللہ کے گناہ کے کاموں کے اوپر ان نعمتوں کو لگانا اور صرف کرنا شروع کر دیں. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو نعمتوں کی شکر گزاری کریں، اور اسی طرح سے جو آپ کے ضرورت مند بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، ان کا بھی احساس کریں، ان کے لیے گرم کپڑے وغیرہ ان چیزوں کا اہتمام کریں. یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے اور بہترین اجر حاصل کرنے کا ایک بڑا ہی اہم ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں بیماریوں سے، آفتوں سے، وباؤں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی اس موسمی کیفیت اور سردی کی شدت، اس کے نتیجے میں جو اثرات ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.